میں اس کمرے میں 3 دن قیام کروں گا. مجھے صرف پانی کی 3 بوتلیں، 1 تنکے والی جھاڑو اور کافور اور کوئلے کا بندوبست کر دو اور پھر گھر سے چلے جاؤ. اگر میں 3 دن سے پہلے کال کروں تب واپس آنا، ورنہ 3 دن پورے ہونے پر مغرب کے بعد گھر میں داخل ہونا. یہ 2004 کی بات ہے. ہم ایک مناسب سے گھر کی تلاش میں تھے. دن رات اسٹیٹ ایجنٹس کے چکر لگا رہے تھے. ایک ریفرنس سے معلوم ہوا کہ ڈیفینس کے ریزیڈینشل فیس میں ایک بنگلو مارکیٹ ریٹ سے بہت ہی کم داموں میں بکنے کو ہے. جس ایجنٹ کا ذکر کیا گیا تھا ہم اس سے ملنے پہنچ گئے. ایجنٹ نے ہمیں کافی سارے بنگلوز کی ڈیٹیلز تھیں، لیکن سارے ہائی پرائسز تھے. پھر ہم جس ریفرنس سے آئے تھے ان کا نام لیا اور کہا کہ ہمیں انہوں نے اس فیز میں ایک بنگلو کا بتایا ہے جو ان داموں میں دستیاب ہے. اتنی تفصیل بتانے پر بھی وہ دوسرے گھروں کی خوبیاں بتاتا رہا، لیکن جب ہم نے اصرار کیا کہ ہم صرف اس بنگلو کی غرض سے ہی آئے ہیں، باقی بنگلوز ہماری رینج سے آؤٹ ہیں، تب وہ بیزار ہو کر ہمیں اس بنگلو کو دکھانے لے گیا. ہم دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ وہ ایجنٹ ہمیں بنگلو صرف اس لیے نہیں دکھا رہا کہ اس کی قیمت کم ہے، کمیشن اچھا نہیں ملے گا، اور یہ تو اتنی کم قیمت میں ہاتھوں ہاتھ کسی کو بھی بک جائے گا. لیکن یہ ہماری سوچ تھی، حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی. آپ آگے جان جائیں گے کہ وہ ہمیں اس بنگلو تک کیوں نہیں لے جا رہا تھا. جب ہم نے وہ بنگلو دیکھا تو اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس کی ڈیل ابھی اسی وقت ڈن کر کے ہی واپس جائیں گے. نہایت شاندار 2 منزلہ بنگلو تھا. وہ ایجنٹ ویسے تو کچھ نہ بولا، لیکن 2 عجیب باتیں ہوئی. ایک تو وہ گھر کا معائنہ کروانے ہمارے ساتھ اندر نہیں گیا، بلکہ ہمیں چابیاں دے کر کہا کہ آپ اچھے سے جائزہ لے لیجئے، میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا. ہم چابیاں لے کے گھر میں داخل ہوئے. سامنے کی طرف ایک بہت بڑا سا لان تھا. جب گھر میں انٹر ہوئے تو دیوار پر ایک بہت بڑا سا شیشہ نصب تھا جو ٹوٹا ہوا تھا. گھر کی ساری لائٹس ہی ٹوٹی ہوئی تھیں. رہائش کی عموماً ساری چیزیں وہاں موجود تھیں، فرنیچر سے لے کر الیکٹرانکس کا سامان، لیکن سب دھول مٹی سے ہٹا ہوا تھا. گھر بہت عرصے سے بند معلوم ہوتا تھا. لگتا تھا مکین جو ایک بار اس کو بند کر کے گئے ہیں تو واپس ہی نہیں لوٹے. لائٹس کے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے ہم نے ٹارچ سے جتنا ممکن تھا گھر کا جائزہ لیا اور باہر آ گئے. تھوڑے انتظار کے بعد وہ ایجنٹ بھی واپس آ گیا. ہم نے فیصلے کے مطابق اس کو ہاں کر دی اور وہیں کھڑے کھڑے بیانیہ بھی دے دیا. اس کے بعد جب گھر کی ڈاکومنٹیشن ہو گئی تو وہاں شفٹ ہونے سے پہلے صفائی ستھرائی، رنگ روغن کے کام کو انجام دینے کا سوچا. گھر والوں کو بھی بنگلو دکھانے لے گئے. گھر والے تو اتنا بڑا اور ڈیفینس میں مکان لینے کا سن کر ہی خوش ہو گئے تھے، لیکن صرف ہماری اماں تھیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا. جب وہ گھر دیکھنے گئیں تو انہوں نے کہا کہ گھر میں رونق نہیں ہے، ہوا میں بہت گھٹن ہے، گھر کو دیکھتے ہی وحشت ہوتی ہے. اماں ہماری بہت پڑھنے والی نیک خاتون ہیں، لیکن ہم نے اب تک گھر کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اماں کے ٹوکنے پر بھی چوکنے ہو جاتے. گھر اتنا شاندار تھا کہ ان کی بات سنی انسنی کر دی اور ایک ٹھیکیدار کو گھر کی آرائش کا کام سونپ دیا گیا. اب جو پہلے دن گھر میں کام شروع ہوا اسی دن عجیب واقعات رونما ہوئے. 2 مزدور بالائی منزل پر دیواروں سے رنگ اتارنے لگے تو ایک ایک کر کے دونوں کی طبیعت بگڑ گئی. ہاتھ پیر سن ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہونے لگی. جس کے بعد صرف نچلی منزل کی دیواروں کی صفائی جاری رہی، لیکن وہاں بھی مزدوروں کو بالائی منزل پر بھاگنے اور عورتوں کی رونے کی آوازوں نے تنگ کیا. وہ بار بار اوپر جاتے، لیکن وہاں کوئی موجود ہوتا تو دکھتا. مزدوروں میں بات پھیل گئی کہ اس گھر میں اثرات ہیں. شام ہوتے ہوتے وہ آوازیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ اثر سے پہلے ہی وہ لوگ اپنے اوزار وغیرہ گھر میں رکھ کر چلے گئے. دوسرے دن صبح پہنچے تو اپنے سارے اوزاروں کو بے ترتیب بکھرا ہوا پایا.
کچھ اوزار بالائی منزل پر تو کچھ ڈھونڈنے سے گھر کی چھت پر پڑے ہوئے ملے۔ اس وقت ٹھیکیدار نے مجھے کال کر کے شکایت کی، کیونکہ وہ سمجھا کہ شاید میں اپنی فیملی کے ساتھ رات کو گھر کا وزٹ کرنے آیا ہوں گا اور تب میرے بچوں نے یہ شرارت کی ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ مزدوروں میں یہ باتیں ہونے لگی تھیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، تو وہ لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے، خاص کر بالائی منزل جہاں سے وقتاً فوقتاً عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہاں جانے سے گھبرا رہے تھے۔ تب تک ان لوگوں نے بھی ٹھیکیدار سے اپنے ڈر کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جب ٹھیکیدار دوپہر میں پہنچا اور جانا کہ اب تک بالائی منزل کا کام شروع نہیں ہوا ہے تو وہ بھڑک اٹھا۔ تب اس کے ڈر سے مزدور اوپر گئے اور دیواروں کی رگڑائی کا کام شروع کیا، اور تب ہی ان کو اندازہ ہوا کہ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کا دروازہ ہے نہ کھڑکی۔ اصل میں جب انہوں نے ٹھیکیدار کو یہ بات بتائی تو اس نے گھر کا اندرونی اور بیرونی بغور جائزہ لیا اور یہ بات پکی ہو گئی کہ واقعی وہ ایک کمرہ ہے۔ اس نے فوراً مجھے کال کی اور اس بارے میں بتایا۔ میرا آفس چونکہ وہاں سے قریب تھا تو تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا، اور واقعی یہ حقیقت تھی، وہ گھر کے بالکل اندرونی حصے میں ایک کمرہ تھا جس کی باہر بھی کوئی کھڑکی نہ تھی اور نہ ہی اندر کوئی دروازہ تھا۔ مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کی اندرونی دیوار توڑ دی جائے۔ جس وقت وہ دیوار توڑی گئی میں وہیں موجود تھا۔ اب جو دیوار کے ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم سب نے عورتوں کے سسکنے کی آوازیں بہت صاف سنی۔ آوازیں وقفے وقفے سے آتی تھیں، اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ آوازیں گھر کے اندر سے ہی آ رہی ہیں، بلکہ اس بند کمرے سے آ رہی ہیں۔ مزدوروں نے، ٹھیکیدار نے، میں نے، ہم سب نے وہ آوازیں سنی۔ میں سچ بتاؤں تو میرے ذہن میں تب بھی جنات یا اثرات کا خیال تک نہ تھا۔ میں تو پریشان تھا کہ کہیں کسی کو قید تو نہیں رکھا گیا یہاں پہ۔ آوازیں سن کر مزدور پیچھے ہٹ گئے، جتنی دیوار توڑی تھی اتنی ہی چھوڑ دی، دیوار کو ہاتھ لگانے سے ہی منع کر دیا۔ تب ٹھیکیدار آگے بڑھا، اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور دیوار پر کئی کاری ضربیں لگائیں اور اتنا سوراخ بنا دیا کہ اندر جائے جا سکے۔ اب میں آگے بڑھا اور میں نے پہلے تو اندر جھانکا، لیکن کمرے میں اندھیرا تھا۔ ٹارچ سے روشنی کی تو کمرے کو خالی پایا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور میرے پیچھے ہی ٹھیکیدار بھی اندر آ گیا۔ خلاف توقع جہاں پورے گھر کی لائٹس ٹوٹی ہوئی تھیں، وہیں اس کمرے میں 2 بلب لگے ہوئے تھے اور دونوں ٹھیک تھے۔ وہ روشن ہوئے تو دکھا کمرہ بالکل خالی ہے، لیکن کمرے میں بہت عجیب قسم کی بدبو تھی۔ وہاں رکنا ہی محال ہو رہا تھا، اور سفید دیواروں پر جا بجا لال رنگ کے گہرے نشانات تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ لال رنگ گیلا ہو رہا تھا، ایسا جیسے دیواروں پہ بہہ رہا ہو، جس کی وضاحت اس وقت ٹھیکیدار نے یوں کی کہ اس کمرے میں نمی بہت ہے، اس وجہ سے دیواریں گیلی ہیں۔ خیر، ٹھیکیدار کے غصہ کرنے پر اتنی دیوار توڑ دی گئی کہ دروازہ لگایا جا سکے۔ تب میں الجھے ذہن سے اپنے آفس واپس چلا گیا۔ ابھی آفس پہنچ کر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ ٹھیکیدار کی پھر سے کال آ گئی اور اس نے فوری طور پر گھر واپس آنے کو کہا۔ میں جھنجھلاتا ہوا غصے میں واپس گھر پہنچا، لیکن اب جو صورتحال میرے سامنے تھی اس نے میرے بھی اوسان خطا کر دیے۔ وہ مجھے سیدھا اسی عجیب کمرے میں لے گیا اور میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی دیوار پر کھرپی سے ایک زوردار چوٹ لگائی، تو اس میں سے سرخی مائل رنگ جیسا مادہ دیوار پہ بہنے لگا۔ میں نے الٹا اس سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو وہ بولا کہ آپ اس کو سونگھیے، اور آپ یقین جانیے اس سے تازہ خون کی مہک آ رہی تھی۔ تب میرا سر چکرا گیا، مطلب اس کمرے کی دیواروں پر جو لال رنگ تھا وہ رنگ نہیں، خون تھا۔ میں نے اس کو فوری طور پر گھر خالی کرنے کو کہا کہ مزدوروں کو بولو فی الحال اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے چلے جائیں، اور میں اس کے ساتھ سیدھا اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کو ساتھ لیا اور رستے میں ساری بات اس کو بتائی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی عجیب باتیں بتانے کے باوجود
وہ چونکا نہیں بلکہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ گھر پہنچ کر اس کو وہ کمرہ اور اس کی دیواروں پر بہتا خون دکھایا۔ وہیں سے میں نے پولیس کو بھی کال کر دی کیونکہ معاملہ کافی سنگین لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی پولیس آ پہنچی۔ انہوں نے اچھی طرح سے گھر کا جائزہ لیا لیکن کوئی ایسی وجہ نہ ملی کہ یہ خون دیواروں کے اندر سے کیسے رس رہا ہے۔ دیوار پر جدھر چوٹ لگاؤ وہیں سے خون ٹپکنے لگتا۔ اس کے علاوہ پولیس کی موجودگی میں بھی عورتوں کے سسکنے کی آواز آتی رہی۔ پولیس والے خود حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ آوازیں گھر کے کس حصے سے آ رہی ہیں اور یہ دیواروں سے خون ٹپکنے کا کیا معاملہ ہے۔ تب میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ گھر تو میں نے ابھی ابھی خریدا ہے اور اس کے بس رنگ روغن کا ہی کام شروع ہوا ہے، ابھی تو ہم اس گھر میں شفٹ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تب پولیس نے گھر کے سابقہ مالک جن سے میں نے وہ گھر خریدا تھا ان کو کال کر دی اور فوری طور پر ان کو گھر پہنچنے کا کہا۔ اب یہ میری بھی ان سے پہلی ملاقات ہونی تھی کیونکہ گھر کی خرید کے دوران سارے کام ایجنٹس کے تھرو ہی ہوئے تھے، میری ان سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی شروع میں ٹال مٹول سے کام لیتے رہے لیکن جب پولیس نے سختی کی اور ان کو سارا معاملہ بتایا تو وہ وہاں آنے پہ راضی ہو گئے۔ ان کی رہائش قریب ہی تھی اس لیے 10-15 منٹ میں وہ گھر تک پہنچ گئے۔ اب جو وہ وہاں پہنچے تو سارا ماجرا انہیں بتایا، اس کمرے کو اس طرح سے بند کرنے کی وجہ پوچھی، وہ کمرہ اور اس کی دیواروں سے بہتا خون دکھایا۔ تب بھی وقفے وقفے سے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب وہ مالک مکان چاہتے تو شاید کہہ سکتے تھے کہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس گھر سے باہر نکلیے، پھر میں آپ کو باقی تفصیل بتاؤں گا۔ وہاں سے ہم لوگ سیدھا پولیس اسٹیشن چلے گئے اور وہیں بیٹھ کر انہوں نے گھر کی پوری کہانی سنائی۔ کہنے لگے کہ وہ لوگ کچھ سال پہلے سعودی عرب سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے، تب یہ گھر خریدا گیا تھا۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک کمرہ بنوانے کا سوچا جس میں ان کے کھلونے رکھے جائیں۔ جب بچوں کو کھیلنا ہو تو وہ اس کمرے میں جا کر کھیلیں تاکہ گھر میں پھیلاوا نہ ہو۔ بالائی منزل پر کونے میں ایک بڑی بیلکنی تھی اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک درخت بڑا ہوتے ہوئے اس بیلکنی میں سما گیا تھا، اسی لیے شاید وہ بیلکنی بند ملی تھی۔ اس کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے بھی جب دیکھا کہ بیلکنی میں تو درخت کی شاخیں اس قدر پھیلی ہوئی ہیں کہ وہاں جانا ہی محال ہے، تو ہم نے بھی وہ تالا نہیں توڑا۔ لیکن اب جب بچوں کے کمرے کا سوچا تو فوراً اس بیلکنی کا خیال آیا کہ ویسے ہی بیکار ہے تو کیوں نہ وہیں پہ دیوار کھڑی کر کے کمرہ بنا دیا جائے۔ اس نیت سے کاریگر بلوا لیے گئے اور انہوں نے تجویز دی کہ اس درخت کو ہی کٹوا دیں۔ وہ درخت چونکے گھر کے پچھلے حصے میں تھا تو ہم نے بھی کچھ سوچے بغیر جیسا انہوں نے کہا مان لیا اور درخت کاٹ دیا گیا۔ بیلکنی بند کر دی گئی، دیواریں کھڑی ہو گئیں، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہماری مشکلوں کا سامنا لیے سامنے آیا۔ صبح میں ہمارے بچے اسکول چلے جایا کرتے تھے اور صرف چھوٹی بیٹی ہی گھر میں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کمرے میں جانے سے ڈرنے لگی۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر وہ چلی تو جاتی لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے رونے کی آوازیں آنے لگتی۔ اچھا خاصا واش روم جایا کرتی تھی لیکن اب جہاں بیٹھی ہوتی وہیں ناپاک ہو جاتی۔ اس کے کھلونوں والے کمرے میں بو بس گئی تھی۔ اچھا بھلا باتیں کیا کرتی تھی لیکن کچھ دنوں میں ہی ایک دم سے بالکل ہی بولنا بند کر دیا۔ کبھی کبھی کھانا کھاتے ہوئے الٹی کر دیتی اور اس الٹی کو ہاتھوں سے بھر کر واپس کھانے لگتی۔ علاج کے باوجود اس کی یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کی حالت دن بدن اتنی بگڑتی گئی کہ بولنا تو دور، اس نے چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ڈاکٹرز کے پاس مارے مارے پھرتے، لیکن جو اصل وجہ تھی وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے اور بالکل بے بس ہو گئے۔
تب ہماری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمارا تعارف ایک بزرگ سے کروایا جو لاہور میں رہا کرتے تھے۔ اللہ بھلا کرے ان ڈاکٹر کا، ان کے توسط سے ہی ان بزرگ سے رابطہ ہوا۔ پہلے تو انہوں نے میری بیٹی اور بیوی کا نام معلوم کر کے حساب لگایا، پھر کہنے لگے یہ معاملہ بہت سنگین ہے، مجھے اس کو حل کرنے کے لیے خود وہاں آنا ہوگا۔ ان کے کراچی آنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران وہ ڈاکٹر ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہے۔ ہم ان کو ایئرپورٹ سے سیدھا گھر لے گئے۔ اس وقت تک تو ان کا ارادہ تھا کہ رات تک واپس چلے جائیں گے، لیکن میری بیٹی پہ دم کرنے کے بعد کہنے لگے میں اس کمرے میں 3 دن قیام کروں گا، مجھے صرف پانی کی 3 بوتلیں، 1 تنکے والی جھاڑو اور کافور اور کوئلے کا بندوبست کر دو اور پھر گھر سے چلے جاؤ۔ اگر میں 3 دن سے پہلے کال کروں تب واپس آنا، ورنہ 3 دن پورے ہونے پر مغرب کے بعد گھر میں داخل ہونا۔ ان کے دم کرنے سے میری بیٹی کی طبیعت ایک دم ہی بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی جو آنکھیں چڑھی رہتی تھیں وہ صحیح دکھنے لگیں۔ اس نے ہمیں پہچاننا شروع کر دیا، بلکہ اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگی۔ تب عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ جس حالت میں گھر تھا ہم اسی حالت میں اسے چھوڑ کر اپنے رشتہ دار کے گھر چلے گئے۔ اب ہمارے پیچھے بزرگ نے وہاں کیا کیا؟ وہ کمرے میں بند رہے یا پورے گھر میں عمل کرتے رہے؟ انہوں نے کچھ کھایا یا صرف پانی پیتے رہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہمیں ان کی کوئی کال نہیں آئی اور وہ 3 دن قیامت کی طرح گزرے۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ہماری بیٹی ان 3 دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تیسرے دن میں اپنے کزن اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچے تو بزرگ کو لان میں ہمارا منتظر پایا۔ تب انہوں نے حقیقت سے پردہ ہٹایا کہ دراصل یہ گھر آسیب زدہ تھا اور اس میں 7 جنیاں رہتی تھیں۔ ان کا مسکن گھر کے پچھلے حصے میں وہی درخت تھا جس کی شاخوں سے بیلکنی ڈھکی ہوئی تھی۔ شاید پچھلے مالک مکان کو بھی اس کا علم تھا، تبھی انہوں نے اس بیلکنی کو بند رکھا ہوا تھا۔ جب ہم نے وہ درخت کٹوایا تو وہ 7 جنیاں ہمارے بچوں کے کھلونوں والے کمرے میں رہنے لگی، لیکن چونکہ وہ خبیث تھیں اور بے گھر ہو کر غصے میں تھیں تو ہماری بیٹی کے اوپر ان کے اثرات ہو گئے تاکہ ہمیں تنگ کر سکیں۔ بقول بزرگ ان کو وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اتنی خبیث تھیں کہ جلائے جانے کے باوجود وہاں سے جانے کو آمادہ نہ تھیں، تو انہیں اس کمرے کی دیواروں میں قید کر دیا گیا۔ انہی کے حکم پر ہم نے اس کمرے کی کھڑکی اور دروازے کو اینٹوں سے مکمل طور پہ بند کر دیا۔ لیکن اس گھر میں ہم اتنا کچھ دیکھ چکے تھے کہ میری بیوی وہاں واپس جانے کو راضی نہیں تھی۔ تب ہم نے اس گھر کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے محلے کے کئی لوگوں کو اڑتی اڑتی یہ سب باتیں پہنچ چکی تھیں، اس لیے اتنے مہینے گزرنے کے باوجود بھی کوئی اسے خریدنے کو راضی نہ تھا۔ حالانکہ بزرگ نے کہا تھا کہ یہ اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بس آپ اس کمرے کو کبھی نہ کھولیے گا۔ ہم نے تو کمرے کو اس طرح سے بند کر دیا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی کمرہ ہے، لیکن نہ جانے کیسے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا اور آپ نے اس کی دیوار توڑ کر ان جنیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کمرے کا راز چھپایا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اس گھر میں دوبارہ نہ جائیں اور میں آپ کی رقم واپس کرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں جو اتنا کچھ دیکھ کر پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، ان کے سارے قصے کو بیان کرنے کے بعد شاید ایک قدم بھی اس گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہوتا تو فیملی کو کیسے وہاں رہنے دیتا۔ میں نے ان سے کہا کہ شکر ہے یہ سب اس گھر میں رہنے سے پہلے ہی سامنے آ گیا، ورنہ نہ جانے میرے گھر کے بچوں پر ان جنیوں کے کیا اثرات ہوتے، اور اس دفعہ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی۔ پولیس والے بھی ہمارے ارد گرد کھڑے یہ عجیب واقعہ سن کر حیرت زدہ تھے۔ پھر معاملہ یہ طے پایا کہ وہ میری رقم واپس کر دیں گے اور جو بزرگ پہلے آ کر حصار کھینچ گئے تھے دوبارہ ان کو بلایا جائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ میں تو خیر دوبارہ اس گلی تک میں نہیں گیا،
لیکن سنتے ہیں کہ وہاں دوبارہ سے بزرگ نے آ کر پڑھائی کی تھی۔ میں آپ کو اس گھر کی ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، ڈیفنس میں 2 بنگلوز بالکل برابر ایک جیسے بنے ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بنگلو وہی ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ ویران اور غیر آباد ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے عدنان بھائی نے کراچی سے۔ عدنان بھائی، یہ واقعہ جتنا عجیب ہے اتنا ہی ڈرا دینے والا ہے، بلکہ اس حقیقی واقعے پر تو شارٹ فلم یا ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں اپنے ذہن میں اس گھر کا نقشہ کھینچتا ہوں تو اس خیال سے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے، کیسا پراسرار خوفناک گھر ہوگا، اور جو اب اتنے عرصے سے وہ بند ہے تو یقیناً اس میں اثرات کتنے زیادہ بڑھ چکے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے عجیب پراسرار واقعات پیش آئے ہیں تو مجھے ضرور بھیجیے، چاہے تو لکھ کر بھیج دیجیے، چاہے تو وائس نوٹ سینڈ کر دیجیے، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا جھجک فوراً سے کر دیجیے، کیونکہ میری دعا ہے اللہ پاک میرے ہر سبسکرائبر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خیر، مذاق کی بات ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی ان شریر جنات سے حفاظت فرمائے۔